أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور صریح حجت قاہرہ کے ساتھ بھیجا تھا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، فرعون اور اس کے امراء کی طرف، مگر وہ فرعون کے حکم پر چلے، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا۔ یہ سورہ ہود کی 96 اور 97 نمبر کی آیتیں ہیں۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کو فرعون کی طرف بھیجا جانے کا تذکرہ، اور فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے سرکشی اور ضد، بات نہ ماننے کے تعلق سے بیان ہے۔ سب سے پہلے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، بالکل واضح نشانیوں، صریح حجت قاہرہ کے ساتھ۔ دو معجزات، بالکل کھلے ہوئے معجزات تھے، جس کو دے کر فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، سورہ طٰہٰ میں فرمایا اللہ تعالیٰ، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ یہ دو معجزات پہلے دیے گئے تھے سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے پاس واضح نشانیاں موجود ہیں اللہ کی طرف سے، میں دلیل اور حجت پر ہوں۔ جب وہ اپنا عصا پھینکتے، لکڑی پھینکتے، تو وہ واضح اژدہا بن جاتا۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا کر باہر نکالتے، وہ سفید چمکتا ہوا نظر آتا۔ یہ دو معجزات تھے جس کو دے کر فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اسی کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، فرعون اور اس کے امراء کی طرف، ملا کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ، رئیس اور اس کے درباری اور اس کے خاص لوگ جو تھے ان کے پاس، مگر وہ فرعون کے حکم پر چلے، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانے۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، ظاہر بات ہے وہ تو رشد و ہدایت کی بات ہی کریں گے، صحیح راستے کی طرف بلائیں گے، لیکن ان کی بات کو نہ مان کر فرعون کی بات کو مان لینا، جبکہ اس کا حکم درست نہیں تھا، صریحاً رشد و ہدایت کے خلاف تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے فرعون کی بات کو مانا۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ کیسی بری جگہ ہے جہاں وہ پہنچ رہے ہیں، یعنی آج ان کی اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کے، آنکھیں بند کر کے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسا کہ فرعون کی قوم نے فرعون کے پیچھے چلنے کو اپنا لیا تھا، اندھی تقلید، بغیر سوچے سمجھے کے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم، یعنی ایسی بری جگہ ہے وہ کہ لوگ دوسروں کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں، دوزخ میں پہنچا دیتے ہیں، ہدایت سے دور کر کے گمراہی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ سورہ فرقان 19 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد ان کو پتہ چلے گا، جب احوال دیکھیں گے قیامت میں کہ کیا بری جگہ پہنچ گئے ہیں، کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش کہ ہم اس کی بات، فلاں کی بات نہ مانی ہوتی۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
اس کو دوست بنا لیا، اس کو دوست بنا لیا، بغیر سوچے سمجھے کہ دیکھا نہیں کہ اس کا عمل کیا ہے، اس کی صحبت کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، بغیر دیکھے کہ اس کے پیچھے چلتے رہے، اس کی دوستی کرتے رہے، فلاں اور فلاں اور فلاں کو. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. یقیناً جو ہے گمراہ ہو گیا وہ یعنی نصیحت کے آنے کے باوجود، جب اس کے سامنے حق آ چکا تھا اس کے بعد بھی وہ ان کی اور ان کے راستوں پر چل کر گمراہ ہوا. یہ شیطان ہے، جو شیطان لوگوں کو بہکا کر تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو اس میں بھی ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ فرعون کے ماننے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ فرعون ان کو کہاں پر لے جا رہا ہے، وہ تو جہنم کے راستے پر لے جا رہا تھا. یعنی دنیا میں فرعون کو اس کی قوم نے قائد بنایا تھا، لہذا قیامت کے دن بھی وہ اپنی قوم کی قیادت کرے گا. یہ اور بات ہے کہ اس کی قیادت میں نکلنے والا یہ جلوس کہاں جائے گا؟ جہنم کی طرف جائے گا سیدھا، اور ہلاکت کے ایسے گڑھے میں گرے گا پھر اس سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا. اس کا تذکرہ سورہ مومن 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یعنی آگ پیش کی جاتی ہے صبح اور شام ان لوگوں کے اوپر، فرعون اور فرعون والوں کے اوپر. مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے. عذاب قبر کا جو ہے، جو برزخ میں جو عذاب ہے، اس کی بھی جو ہے تائید ہوتی ہے اس آیت سے. اور کہا گیا کہ فرعون والوں کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام، ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اور پھر یہ تو کچھ نہیں ہے، جب قیامت واقع ہوگی تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں بڑے عذاب میں. یعنی یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، ابھی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے سرکشی کی اور رسول اور نبی کی بات، پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، اس کو جھٹلایا، اس کے بالمقابل ایسے اور ویسوں کی بات مان لی جو رشد و ہدایت سے خالی تھے، جو خود گمراہ تھے، ان کے پیچھے چلنے لگے. آنکھیں بن کر کے چلنے کا انجام اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں آج ہی اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ ان کا ٹھکانہ بہت برا ہونے والا ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی کیسا ہی برا صلہ ہے جو ان کو ملا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر. مطلب یہ ہے کہ رحمت سے دوری، جب اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے تو پھر انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہ حالات پیش کیے گئے ہیں، سرکشوں کا انجام. اس میں تصویر کھینچی ہے قرآن نے، اس کو کھینچ کر بتایا ہے. قرآن کے پڑھنے والوں کو احوال قیامت کا مشاہدہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں تاکہ وہ سبق لیں. لیکن کون ہے آج جو سبق لینے کے لیے تیار ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ قمر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پوچھ رہے ہیں سوالیہ انداز میں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت والا بنایا، کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو آج اس میں ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، لیکن اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت ہونی چاہیے تو پھر ہدایت ملے گی، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے آنے والے جو مستقبل کے جو حالات ہیں، جو قیامت میں جو واقع ہونے والے جو حالات ہیں، اس کا مشاہدہ خود آج ہی کرا دیا ہے کہ دیکھ لو یہ حالات تمہیں پیش آنے والے ہیں. ان کو پڑھ کر تم کو اندازہ ہوگا ان آیتوں میں اور اگلی آیتوں میں کہ قیامت میں کیسے حالات پیش آئیں گے اور کیسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. آج جو لوگ لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ رہے ہیں بلا کسی سوچے سمجھے کے اور اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، بغیر یہ دیکھے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے یا خود گمراہ ہے. وہ گمراہ لوگوں کے پیچھے جانے سے سوائے گمراہی کی اور کچھ نہیں مل سکتا. وہ آپ کو جنت کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ نہیں دکھلا سکتے، وہ تو سیدھے جہنم میں ڈھکیل رہے ہیں، آپ کو آگ کے گڑھے میں لے جا رہے ہیں. لیکن بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ اس لیے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسے ویسے لوگوں کے ساتھ نہیں جانا اور ان کی اتباع نہیں کرنا، ورنہ اللہ کی لعنت ہوگی قیامت کے دن اور تم کو وہ جہنم کی طرف ڈھکیل دیں گے. بئس الرفد المرفود، کیا ہی برا صلہ ہے جو ان کو ملا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. یہ ان آبادیوں کے واقعات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو قائم ہے اور کچھ اجڑ گئی.
یہاں تک کہ پیغمبروں کی اور ان کی قوموں کے حالات پیش کیے گئے۔ تقریباً 7 نبیوں کے حالات آپ کے سامنے آئے، جس میں بے شمار وعظ و نصیحت کی باتیں، عبرت کی باتیں اور احکامات اور ہدایتیں تھیں، جس کو سمجھ کر عمل کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ آخری واقعہ تھا اس سلسلے کی کڑی کا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ بستیوں کے آثار ہیں، پورے نہیں ہیں، تھوڑے سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نمونے کے طور پر تمہارے سامنے پیش کیے ہیں۔ میں نے مثلاً سمود کے آثار اور کچھ بستیوں کے آثار، کچھ ایسے بستیاں ہیں جو بالکل مٹ چکی ہیں، جس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، جو صفِ ہستی سے مٹا ڈالے گئے۔ کچھ بستیاں ایسی ہیں جن کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھ کر چھوڑی ہیں، جیسے قوم سمود، مدائن سمود جو ہے بس وہ ہیں، اور دیگر بھی کچھ قوم لوط کی جو بستیاں تھیں، اس کو بھی آج، جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا کر رکھا ہے کہ وہ ڈیڈ سی اور بحر مردار جو ہے وہ آج اس کی نشانی کے طور پر موجود ہے۔ ایسے ہی دیگر بعض چیزیں بھی، بعض قوموں کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر رکھا ہے، لیکن بعض قوموں کو تو بالکل مٹا دیا صفِ ہستی سے، بس تاریخ میں رہ گئے ہیں، وہ تاریخ نہیں مٹتی، اس کے علاوہ کوئی ایسی نشانی موجود نہیں ہے اس کی کہ اس کو دیکھ سکیں۔ تو یہ دنیا کے حالات اور قوموں کے حالات اللہ تعالیٰ نے پیش کیے، جس میں کچھ تو جو ہے تم دیکھ سکتے ہو، بتایا گیا ہے کہ کچھ نشانیاں قائم ہیں اور کچھ اس میں سے پوری کی پوری اجڑ گئی۔ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تدبير۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور جب تمہارے رب کا حکم آ گیا تو ان کے وہ خدا جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آئے اور انہوں نے ان کی ہلاکت ہی میں اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے۔ انسانوں سے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، نفرت نہیں کرتے ہیں، بلکہ انسان ہی ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا جاتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ جس کے اوپر ظلم کر رہا ہے وہ تو کچھ دیر کے لیے ہے، پھر اس کو اس کا صلہ ملنے والا ہے، لیکن جو ظالم ہے اس کے لیے اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد اس کو عذاب ہی عذاب ملنے والا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ بعض وقت اللہ تعالیٰ اس کا مزہ چکاتے ہیں، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بتایا کہ اسی وجہ سے ان کو جو ہے مٹا ڈالا گیا۔ جب تمہارے رب کا حکم آ گیا تو ان کے وہ خدا جن کو وہ پکارا کرتے تھے، جن کے وہ معبود بنا دیے تھے اللہ کے علاوہ، جن کی پرستش کرتے تھے، وہ اللہ کو چھوڑ کر وہ کہاں گئے؟ کچھ کام نہیں آئے ان کے، بتایا جا رہا ہے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ۔ قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا 22ویں پارے میں، بتایا ہے کہ کاش کہ تم دیکھتے ہوتے ان ظالموں کو جب اپنے رب کے دربار میں جو ہے اس کے سامنے مجرموں کی طرح نظریں جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور اپنے بڑوں سے لڑ رہے ہوں گے، چیخ رہے چلا رہے ہوں گے، ان کو گالیاں دے رہے ہوں گے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا۔ جو کمزور تھے، جو کمزور سمجھے جاتے تھے دنیا کے، جو لوگ آنکھ بن کر کے چلنے کے عادی تھے، لوگوں کے پیچھے صرف لوگوں کی اتباع کرنا جانتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ واقعی میں وہ ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چولے اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، دین کا چولا اوڑھ کر، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، تسبیح گھماتے ہوئے بیٹھے ہیں، ہرے پیلے اور لال کپڑے پہن کر پگڑیاں لگا کر بیٹھے ہیں، تو ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں لوگ۔ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہدایت پر ہیں یا نہیں ہیں، وہ قرآن اور سنت کے تابع ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ گمراہ ہو جائیں گے اور وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے۔ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں نقشہ کھینچے ہیں کہ آج ہی اپنی اصلاح کر لو، ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلو، کیونکہ ایسے لوگ تم کو سوائے جہنم کے راستے کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں دکھا سکتے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ سورہ بقرہ 2 پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے
تو سارے وسائل اور سارے سلسلے سب ختم ہو جائیں گے، سارے رشتے ناطے منقطع ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے سے بھاگنے لگے گا۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن کی اتباع کی جاتی تھی اور جو اتباع کرتے تھے سب علیحدہ ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ آج کہتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے پاس، ہم بچا لیں گے، ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ کوئی دامن سے وابستہ ہونے والا نہیں بچ پائے گا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا اور اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا وہی کامیاب ہوگا، وہی جو ہے اللہ تعالیٰ اسی کو جو ہے اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے، جو گمراہ قسم کے جو لوگ آج دنیا میں اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ساری آیتیں یہ پیغام دیتی ہے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، ایسے ویسے لوگوں کے ساتھ مت پھرو اور ان کی اتباع مت کرو اور ان کی بات مت مانو، وہ خود گمراہ ہیں، تم کو کیا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ جو گمراہ ہے وہ لوگ تم کو راستہ دکھا سکتے ہیں جو واقعی میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متبع سنت ہیں، جو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو دیکھ کر پتہ چلایا جا سکتا ہے، ان کی اتباع کرو، ان کی بات مانو، ورنہ یہ لوگ تو تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ ایسے ہی لوگ ہیں، انہوں نے ہلاکت میں تمہارے لیے اضافہ ہی کیا اور تم کو بچانے کی کچھ بھی کوشش نہیں کر سکے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور تمہارے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ آبادیوں کو ان کے ظالم ہونے کی بنا پر پکڑتا ہے، یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔ یہ انسانی آبادیوں کے لیے انتباہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے کبھی بھی، یہ نہ سمجھے کہ ماضی کے قصے ہیں اور ان پر کوئی عذاب اب آ نہیں سکتا، بلکہ وہ بھی عذاب کی گرفت میں اسی طرح آ سکتی ہیں جس طرح پچھلی قومیں آ چکی ہیں۔ یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک قائم رکھنے کے لیے بنایا، اس لیے پوری کی پورے لوگوں کو، قوم کو ختم نہیں کر دیا جائے گا ایک وقت واحد میں سوائے قیامت کے۔ قیامت جب آئے گی تو سارے نافرمانوں کو ایک ساتھ ختم کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے بھی عذاب آتا رہا ہے اور آتا رہا ہے، آئے گا اور آ رہا ہے، لیکن لوگ اگر اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو یہ اور بات ہے۔ عذاب کو اگر عذاب نہیں سمجھیں گے تو پھر کہاں سے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں؟ کئی ایک مقامات پر آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے عذاب آ رہے ہیں، سونامی آ رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ایسے کھا گیا جیسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہاں پر کچھ قائم ہی نہیں تھا، پورے کے پورے علاقے کو صاف کر دیا۔ زلزلے آتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بارش ایسی برستی ہے کہ بادل ٹوٹ کر گرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں، طوفان اور سیلاب، سمندری پانی بستیوں میں گھس جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ عذاب ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ وبا پھیلتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ واقعات اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ دنیا میں نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ عذاب کو بھیجتے ہیں، اور آخرت میں بڑے عذاب کی شکل ہوگی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ اس لیے کہ لوگ رجوع ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ان کو جب تکلیف پہنچی تو وہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب آئندہ بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، لہٰذا ہم اس کی اصلاح کر کے ٹھیک ہو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں۔ تو بے فکر نہ ہونا چاہیے انسانی آبادیوں کو کہ اب عذاب آنے والا نہیں ہے، بلکہ عذاب آ رہا ہے اور عذاب آئے گا بھی آئندہ، یہ نہیں کہ صرف پچھلے زمانے میں آیا تھا۔ اس سے جو ہے خبردار ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق